بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین، آج ہم جو دعا سیکھنے لگے ہیں وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ مسنون دعاؤں میں سے بہت ہی اہم دعا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی آج سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک خیر المولج اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلى اللہ ربنا توکلنا اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلى اللہ ربنا توکلنا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے گھر کے اندر آنے اور گھر سے باہر جانے کی خیر و برکت کا سوال کرتا ہوں۔ ہم اللہ کے نام کے ساتھ ہی گھر میں آتے ہیں اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی گھر سے جاتے ہیں، اور اپنے پروردگار اللہ جل شانہ پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو سلام کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو کر اللہ کا ذکر کرے اور کھانے کے وقت بھی اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں نہ رات کو رہ سکتے ہو اور نہ ان لوگوں کے رات کے کھانے میں سے کچھ پا سکتے ہو، اور اگر گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں تمہیں رات کو رہنے کا موقع مل رہا ہے، یہاں تمہیں رات کو رہنے کا موقع مل گیا ہے، اور اگر کھانے کے وقت اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں تمہیں رات کو رہنے کے ساتھ کھانا بھی مل گیا۔ محترم سامعین، ایک دعا کے اوپر کتنے بڑی جو ہے حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ دیکھیں آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بغیر دعا کے کھانا بھی کھا رہی ہیں، دعا کے بغیر گھر میں داخل بھی ہو رہی ہیں، گھر سے باہر بھی جا رہی ہیں۔ حالانکہ یہ فضیلت اسی طرح ہی ہے، اگر انسان اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کر لے، گھر سے نکلتے وقت بھی اللہ کا ذکر کر لے اور دعا پڑھ لے تو اللہ کی حفاظت میں بھی بندہ آ جائے اور شیطان سے بھی بچ جائے۔ آج ہم اکثر دیکھتے ہیں یہ شکایت، یہ گلہ ہمیں ملتا ہے، جی ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہر طرف بیماریاں اور پریشانی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ آج ہم جو ہے مسنون اعمال سے دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کھانے میں بھی وہ برکت نہیں، اور کھانا ہمارے لیے باقاعدہ صحت کے بجائے بیماریوں کا سبب بن رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر یعنی کہ ہم دعا پڑھ کے نہیں کھاتے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے شیطان ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، جب بندہ دعا نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو اگر شیطان درمیان میں اگر دعا پڑھ لی جائے، فرمایا کہ وہ شیطان جو کیا کر لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں معمولی باتیں نہیں ہیں، بہت بڑی باتیں ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے دنیا آخرت میں خیر کا سبب ہے، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں، اپنا ہی نقصان ہے۔ اگر ہم کریں گے تو اپنا فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو اپنا ہی نقصان ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو عمل بتائے ہیں وہ فائدے سے خالی نہیں، ہر عمل کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، اللہ کے رضا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور خوشنودی ہے۔ یہی ہمارے لیے، مسلمان کے لیے یہی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ہم اگر دیکھیں ہمیں اسلام کے بارے میں کس نے بتایا، اگر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم نہ دیتے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہمارے نبی ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ راتوں کو اٹھ کر روئے، کس کے لیے روئے؟ وہ تو معصوم تھے، ان کے تو کوئی گناہ بھی نہیں تھے، ساری رات آپ نے نمازیں پڑھی، عبادات کی، دعائیں کی، تو
تو یہ کس کے لیے تھی؟ امت کے لیے تھی، اور امت کو بتانا تھا، امت کو سکھلانا تھا۔ اور یہ غم اور فکر کہ میرا ایک ایک امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم تھا کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن جائے۔ محترم سامعین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں بھی راحت سکون والی زندگی گزارتا ہے، جو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، تو اس کے لیے یہ اعمال ہے۔ نبوی اعمال اگر ہم کریں گے، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہوگا، مسنون طریقے پہ ہم زندگی گزاریں گے، تو ضرور بالضرور ہمیں دنیا میں بھی سکون، راحت، چین، اور آخرت میں اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔